لفظ کیے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے احکام کی تعمیل کریں اور اس کے بندے ہونے کا حق ادا کریں۔ اللہ رب الجلال کی بے شمار حکمتیں ہیں، جو احکام بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ بندے اپنے پروردگار کے احکام کی تعمیل کریں۔ لہٰذا حج کا فریضہ بھی اسی بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری اس فریضے کے ساتھ بھی کریں۔ تو میں نے ترتیب میں یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلے شریعت اس فریضے کی ادائیگی کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ انسان احرام باندھے، اپنا سلا ہوا لباس اتار دے، سر پہ جو پگڑی اور دستار اور ٹوپی ہے اسے بھی اتار دے، پاؤں میں جو بند جوتا ہے اسے بھی اتار دے، اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا لباس ان سلے کپڑے پہن لے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ احرام کے اندر حکمت یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ لباس نہیں پہن سکتے، حج کے اندر ہم وہی لباس پہنیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ لہٰذا اپنی مرضی کو پیچھے کرنا، اپنی خواہش کو پیچھے ڈالنا اور اللہ کے حکم کو لاگو کرنا، یہ احرام والے اس فریضے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا، وہ سب چیزیں اپنے پروردگار کے احکام کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ احرام کا یہ جو لباس ہے کہ انسلے دو کپڑے بندے نے پہن لیے ہیں، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب الجلال کے ہاں اس بات کا کوئی امتیاز نہیں کہ فلاں بڑا ہے اور فلاں چھوٹا ہے۔ احرام کا یہ لباس طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہم اپنے تئیں کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا کر دانتے ہیں، مگر حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، وہ ایک ہی لباس پہن کر کے آئے گا، جس سے طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہوگا کہ سب اللہ رب الجلال کے دربار میں برابر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کو اپنی موت کی یاد بھی احرام کے اس لباس سے آتی ہے کہ انسان اس عارضی سفر پہ گیا ہے تو انسان نے سلا ہوا کپڑا اتار دیا، اپنی من پسند کا لباس نہیں پہن سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہی انسان کو پہننا ہے۔ یہ تو ایک عارضی سفر ہے، انسان چند دنوں کے بعد اللہ کی توفیق سے اپنے گھر والوں میں لوٹے گا، مگر ایک دائمی سفر انسان نے کرنا ہے جسے آخرت کا سفر کہتے ہیں۔ جب بندہ موت کے مرحلے سے گزرتا ہے تو شریعت نے وہاں بھی کفن کی صورت میں جو لباس بتایا ہے نا، اس کی یاد احرام سے تازہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ترتیب ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ اب جب بندے نے یہ احرام باندھ لیا تو اگلی ترتیب یہ ہے کہ انسان زبان سے کچھ کلمات کہے، جسے تلبیہ کہا جاتا ہے۔ جب معتمر عمرہ کرنے والا یا حاجی حج کرنے والا احرام پہن لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ جو مخصوص کلمات شریعت نے سکھا دی ہیں اسے تلبیہ کہتے ہیں، یعنی بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اپنا سلا ہوا لباس، اپنی من پسند کا لباس اتار دیا، اب اس نے اللہ کے کہنے پر دو انسلے کپڑے پہن لیے، چادریں اپنے بدن پر تان لیں، اب وہ زبان سے بھی اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتی ہوئے کہتا ہے مولا لبیک، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، مولا تو نے مجھے حکم دیا، مجھ پر یہ فریضہ لاگو ہوا، میں نے تیری توفیق سے اس فریضے کا آغاز کر دیا، مولا میں یہ لباس پہن کر کے زبان سے بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ مولا میری یہاں کوئی خواہش نہیں چلتی، میں تیری ہی حکموں کے تابع ہوں، چنانچہ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اب یہ جو تلبیہ کے کلمات ہیں نا، اب یاد رکھیے جس طریقے سے میں نے احرام باندھنے کے 3 فوائد بیان کیے نا، اب یہ جو تلبیہ ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، حاجی اور معتمر احرام باندھنے کے بعد یہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، انسان اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تمام تعریفیں میں تیرے لیے مانتا ہوں، شاہی اور سلطنت کا مالک مولا میں تجھے ہی مانتا ہوں۔ یہ جو تلبیہ کا خلاصہ ہے نا، اس میں گویا کہ انسان اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک،
مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ مولا تمام تعریفیں بھی تیرے لیے اور شاہی اور سلطنت بھی مولا تیرے لیے۔ میں مولا بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے دربار میں تیرے حکم کے تابع ہو کر کے حاضر ہوں۔ یہ انسان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے۔ گویا کہ حج کا یہ سفر انسان کے عقیدے کو بھی درست کرتا ہے، اور یہ بات دھیان میں ڈال دیجئے، جب تک عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل تو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اور حج والا یہ فریضہ، اس میں یہ جو تلبیہ کے کلمات ہیں، یہ بندے کا عقیدہ بھی سنوارتے ہیں کہ بندہ احرام باندھ کر کے اس مقدس سفر پہ جا رہا ہے، لیکن اس سفر کا فائدہ تب ہوگا جب بندے کے عقیدے پر بھی اثر پڑے، بندہ شرک سے توبہ طائب ہو اور بندہ اپنے پروردگار کی توحید کا عقیدہ اپنائے، جو کہ تلبیہ سے بندے کو مل رہا ہے، کہ بندہ اپنی زبانی کہہ رہا ہے مولا تو وحدہ لا شریک ہے، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک عجیب انداز سے بھی باور کرائی ہے۔ جو قرآن کریم کی صورتوں کے نام ہیں نا، ان ناموں میں بھی بڑی حکمت ہے، اور قرآن کریم کی صورتوں کے بھی آپس کے ناموں کے ربط ہیں، تعلق ہیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام مربوط کلام ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہماری باتیں، ہماری گفتگو ٹوٹی پھوٹی بے ربط اور بے جوڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم مربوط ہے، یہاں تک کہ صورتوں کے نام بھی آپس میں ربط بتاتے ہیں، تعلق بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کے آخر میں ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ الحج، اور اس کے بعد 18ویں پارے کی ابتدائی سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ مومنون۔ اب یہ صورتوں کے نام بھی بتاتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تلبیہ ہے نا، یہ بندے کے عقیدے پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ بندے نے حج کا سفر کیا مگر بندے کے عقیدے پر اثر نہیں پڑا، بندے نے حج کا سفر کیا مگر بندے کا عقیدہ توحید والا نہیں بنا، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ سفر رائے گاں ہے۔ شریعت نے یہاں صورتوں کے ناموں سے بھی اشارہ کر دیا کہ حج پر وہی شخص آئے جو مومن ہو، یعنی صاحب عقیدہ ہو۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ شریعت کے موافق نہیں، کتاب و سنت کے موافق نہیں، وہ مومن برحق نہیں۔ اگر وہ اس سفر کی زحمت اٹھائے تو شریعت کہتی ہے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ فقط مشقت ہے، فقط زحمت ہے۔ اسی آدمی کو اس سفر سے فائدہ ہوگا کہ جو ایمان اور عقیدہ توحید لے کر کے یہ سفر کرے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی صورتیں، سورہ حج کے بعد سورہ مومنون کا آنا، یہ بھی اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ حکم ہے کہ حج پر وہی لوگ آئیں جو صاحب ایمان اور صاحب عقیدہ ہوں۔ تو تلبیہ جو ہے نا، یہ بندے کو عقیدہ فراہم کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، مولا میں اپنی زبان سے اعتراف کر رہا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ مولا ان الحمد لک، جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی شانیں ہیں مولا وہ تیرے لیے ہیں۔ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ سلطنت اور بادشاہی اور اقتدار بھی تیرے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، عقیدہ ہے بندے کا، اور اس عقیدے کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ عقیدہ توحید بنتا ہے۔ بندہ تلبیہ کی صورت میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا بھی اظہار کرتا ہے، مولا میں نے تیرے کہے پر اپنی پسند کا لباس اتار دیا، تیرے کہنے پر میں نے یہ لباس پہن لیا، اور صرف اتنا نہیں مولا میں اب اپنے ایمان کا بھی اظہار کر رہا ہوں کہ اس سفر میں بار بار کہہ رہا ہوں مولا تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ جو لبیک کا کلمہ ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہم تو چونکہ عاجمی ہیں، عربی زبان کے ساتھ بھی کوئی ہماری سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ عربی کے کلمات جو ہم نماز میں یا اسی طریقے سے باقی عبادات میں ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، تو ان احکام کا مطلب کیا ہے، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ لبیک کا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں۔ آگے لفظ ہے اللہم، اے اللہ۔ اب لبیک اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے پالنہار، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک اللہم لبیک کا ترجمہ ہے۔ کسی کے کسی آرڈر پر، کسی کے کسی حکم پر بجا آوری کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے یہ لبیک کا کلمہ بولا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ رہی تھی، اے صاحب استطاعت آدمی، میں اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا، سفر کے اخراجات اٹھانے کی تمہیں سکت دی، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، لہٰذا اب میرے حکم پر کہہ لبیک اللہم لبیک، مولا تیری طرف سے حکم آیا، اب میں تیرے اس آرڈر اور تیرے حکم پر حاضری پیش کر رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، تو لبیک کا لفظ اپنی حاضری لگانے کے لیے ہوتا ہے۔
لبیک کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہ کسی کی طرف سے کوئی آرڈر آ رہا ہو تو اس کا جواب دیا جائے کہ میں آپ کے اس حکم پر فدا ہونے کو تیار ہوں، میں اس خدمت کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے، یہ بات بڑی دھیان سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے، کوئی کام ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام بھی آگے سے کہتے لبیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ کئی ایک صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر مخاطب کیا تو صحابہ کرام نے آگے سے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے اس حکم پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، آپ کا یہ حکم اس کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن دھیان سے سنیے گا، صحابہ کرام نے یہ لبیک کا لفظ اسی وقت کہا جب وہ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں موجود ہوتے۔ کسی صحابی نے آپ کی عدم موجودگی میں کبھی لبیک کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ کہیں لبیک یا رسول اللہ یا لبیک یا حبیب اللہ یا لبیک یا نبی اللہ آپ کی عدم موجودگی میں کسی صحابی نے کہا ہو، نہیں۔ آپ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا لیجئے، جب بھی کسی صحابی نے یہ لفظ کہا اس وقت کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جاری فرما رہے تھے، صحابہ کرام سامنے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل تھی، وہاں یہ لفظ بنتا ہے، کیونکہ ایک مخاطب بندے کے سامنے موجود ہو اور بندہ اس کو کوئی آرڈر کرے تو مخاطب کا کام بنتا ہے کہ اس آرڈر پر، اس حکم پر ہاں یا نہ کرے، اپنی حاضری کا ثبوت دے، بتائے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کی مجلس میں فقط یہ لفظ استعمال کرتے تھے، آپ کی عدم موجودگی میں کسی صحابی کرام نے اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، جس سے معلوم کیا ہوا، تمام صحابہ کرام کا اعتقاد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں موجود ہوں اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں تو آپ کی بات کے جواب میں لبیک کہا جا سکتا ہے، مگر جس مجلس میں آپ موجود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود نہ ہوں اور پھر کسی صحابی نے اس موقع پر لبیک کہا ہو، پورے ذخیرہ احادیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس کے پیچھے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی ہستی ہے۔ اب دیکھیں نا، حاجی یہاں سے جا رہا ہے، اس نے اگر گھر سے احرام باندھا ہے تب بھی وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ ایئرپورٹ پر پہنچا وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ جدہ میں جا کر اترا وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ مدینہ ایئرپورٹ پہ اترا وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ کعبہ کے سامنے آیا اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، وہ عرفات کی طرف جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ گھر میں، ایئرپورٹ میں، جدہ میں، مدینہ میں، مکہ میں، بیت اللہ کے سامنے، عرفات کے سفر میں حاجی کی زبان پر یہ برابر لبیک اللہم لبیک کا جملہ شریعت نے کیوں لاگو کیا؟ تاکہ اسے عقیدہ ملے کہ میں جس ذات کے سامنے یہ لبیک کا کلمہ کہہ رہا ہوں نا، وہ ذات ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے موجود ہے، اور اسی ہستی کے سامنے لبیک کہا جا سکتا ہے جو وہاں موجود ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ کی مجلس میں تو لبیک کا کلمہ کہتے تھے، مگر آپ کی عدم موجودگی میں کسی صحابی نے اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں کہا۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر کے پھر سے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، پورا ذخیرہ حدیث اٹھائیے، صحابہ کرام نے آپ کی عدم موجودگی میں کبھی لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا حبیب اللہ نہیں کہا، کیونکہ صحابہ کا بھی قرآنی اور اسلامی عقیدہ یہ تھا کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اور میں جو بات بھی آپ کے سامنے کروں گا میں قرآن و سنت کی دلیل سے کروں گا۔ اب میں نے یہ بات کی کہ اللہ کی ہستی ہر جگہ موجود ہے، صحابہ کرام کا اعتقاد بھی یہی ہے، شریعت نے ہمیں جو لبیک اللہم لبیک کہنے کا حکم دیا ہے، اس سے بھی یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو ہر جگہ موجود مان کر اپنے حاضری لگوا رہے ہیں، اللہ رب الجلال کے سامنے اپنی تعمیل کا ایک جذبہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب الجلال کے ماں سوا کسی اور ہستی کی عدم موجودگی میں کلمہ شریعت نے نہیں بتایا۔ قرآن کریم یہ عقیدہ دیتا ہے، 28واں پارہ، پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ مجادلہ، پہلا رکوع ختم ہوگا، دوسرا رکوع شروع ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ گھروں میں جا کر کے حوالہ دیکھیے، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے اور پھر میچ کریے میری بات کو کہ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں آیا وہ غلط ہے یا درست ہے۔ اگر وہ صحیح ہو، کتاب و سنت کے موافق ہو، تو پھر آپ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اور اگر میری بات کتاب و سنت کے متصادم ہو، خلاف ہو، آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، آپ مجھ سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن کی کبھی دلیل دے رہا ہوں
اس دعوے پر کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے مخاطب تو نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے آسمان و زمین کی ہر بات کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات کی، فرمایا آسمان میں کوئی بات ہو چھپی، زمین میں کوئی چھپی بات ہو، اے مخاطب تجھے یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اس بات کو صرف اور صرف جاننے والا اللہ ہے۔ یہ سورہ مجادلہ 28واں پارہ دوسری رکوع کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے موجود ہونے کی دلیل دی، فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا اگر 3 لوگ کسی جگہ پر جمع ہے نا، وہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، کوئی پلان بنا رہے ہیں، کوئی مشورہ کر رہے ہیں، فرمایا وہ مت سمجھے کہ وہ 3 ہی وہاں پر موجود ہیں، الا هو رابعهم، چوتھی ہستی اللہ تعالیٰ کی وہاں موجود ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بات صرف 3 میں بند نہیں، فرمایا اگر 5 افراد کسی جگہ پر جمع ہوں اور وہ آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہو، بے شک وہ اپنے تئیں خفیہ منصوبہ بنا رہے ہو، فرمایا مگر ان کے دھیان میں یہ بات رہنی چاہیے کہ چھٹی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات 3 اور 5 میں بند نہیں، تم جتنے بھی لوگ ہو، جہاں کہیں پہ ہو، یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ کی ہستی تمہارے ساتھ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دوں گا، اس لیے کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، کسی جگہ بھی جا کر کے کوئی کام کرو، تم کوئی بات کہو، تم کوئی منصوبہ یا مشورہ کرو، فرمایا دنیا کی کوئی نگاہ دیکھے نہ دیکھے میں اللہ تو ساتھ موجود ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے تو تم چھپ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے تمہیں ہر کام کی خبر دوں گا، میں اللہ تعالیٰ باور کراؤں گا کہ فلاں جگہ پر تم نے یہ کہا، فلاں موقع پر تم نے یہ کیا، فلاں موقع پر تم نے یہ سوچا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے، فرمایا آسمان و زمین کی چھپی باتوں کو جاننے والا بھی میں اللہ۔ 3 لوگ کسی موقع پر موجود ہوں، 5 افراد کسی موقع پر موجود ہوں، یا دنیا کائنات ساری کسی موقع پر جمع ہو جائے، فرمایا اگر اس کے ساتھ کسی کی ہستی ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف میں اللہ رب الجلال کی ہستی ہوتی ہے۔ اسی آیت کریمہ کو علماء نے استدلال میں پیش کر کے بتایا کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی ہستی ہے، اللہ کے علاوہ ہر جگہ موجود ہونا یہ کسی کا وصف اور کمال نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھے نا، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ میں موجود نہیں تھے، آپ نے مکہ کو چھوڑا، آپ نے مدینہ کو مسکن بنایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر مکہ میں فاتح بن کے کیوں آئے، آپ مکہ میں 8 سال تک موجود نہیں تھے۔ میں نے حدیبیہ کا واقعہ آپ کو عرض کیا تھا، آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، آپ عمرہ ادا نہ کر سکے اس لیے کہ آپ مکہ میں موجود نہ تھے، آپ حدیبیہ سے واپس چلے گئے۔ معراج کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند شان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف اور اعزاز صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، مگر معراج کی حکمت کیا ہے؟ آپ جب مطاف سے نکلے، حرم سے نکلے، مسجد اقصی میں پہنچے، آپ کو جبرائیل امین نے ایک تیز رفتار سواری پہ بٹھایا، مسجد اقصی میں کیوں پہنچایا؟ اس لیے کہ آپ پہلے مسجد اقصی میں موجود نہ تھے، وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا، 7 آسمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ یہ سفر آپ کو کیوں کرایا گیا کہ آپ پہلے وہاں موجود نہ تھے؟ اور 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ جا کے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا لمبا سفر ہم نے اپنے حبیب کو کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی چند نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جسے سب سے پہلے سب کچھ موجود ہو، جو سب سے پہلے کسی جگہ پر موجود ہو، اس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہو تو اسے پھر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معراج کے سفر پہ ہم اپنے حبیب کو جو لے گئے تو ہم اپنی قدرت کے چند مناظر انہیں دکھانا چاہتے تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی ہستی ہے، یہ کمال اور یہ شان کسی اور کا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ قرآنی اور اسلامی عقیدہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیے، ان میں غور و فکر کریے تو آپ کو یہ ضرور عقیدہ ملے گا کہ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے لبیک اللہم لبیک کا کلمہ حاجی ہر موقع پر جو کہہ رہا ہے وہ گویا کہ اپنی ایمان کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ مولا میں ہر جگہ تجھے موجود مانتا ہوں۔ میں گھر میں تھا، میرا عقیدہ تھا مولا تو موجود ہے، میں نے احرام باندھ کر کہا لبیک اللہم لبیک۔ میں ایئرپورٹ پہ پہنچا، میرا عقیدہ یہ تھا میرا رب یہاں بھی موجود ہے، میں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ میں جدہ میں اترا، میں مدینہ میں اترا، میں مکہ المکرمہ میں پہنچا، میں عرفہ میں پہنچا، میرا اعتقاد یہ ہے میرے مولا تو موجود ہے،
اور میں تجھے کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک۔ لہٰذا اس میری پوری گفتگو کا جو یہاں تک میں نے کی ہے خلاصہ ذہن میں باندھیے گا کہ اللہ رب الجلال کی طرف سے یہ جو ترتیب حج کی بتائی گئی ہے نا کہ پہلے احرام باندھنا ہے، پھر یہ تلبیہ کے کلمات کہنے ہیں۔ یہ تلبیہ کے کلمات ہمیں عقیدہ فراہم کرتے ہیں، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ اکرام نے جب بھی لبیک کا کلمہ کہا دل کے کانوں سے سن لیجئے، اسی وقت کہا جب صحابہ اکرام آپ کی مجلس میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے موجود تھے، کسی صحابی نے آپ کی عدم موجودگی میں یہ کلمہ نہیں استعمال کیا، نہ اس کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، نہ اس کا ذکر احادیث رسول اللہ میں ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک جسے تلبیہ کہتے ہیں، یہ ہمیں عقیدہ فراہم کرتا ہے کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر تلبیہ میں بندہ کیا کہتا ہے؟ لا شریک لک لبیک، مولا میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس بندے نے عمرے کا سفر کیا، حج کا سفر کیا، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ اپنی زبان سے بار بار دہرایا مگر اس کی عملی زندگی سے شرک نہیں گیا، تو سمجھیے اس کا یہ سفر رائے گاں ہے۔ کیونکہ حج اور عمرے کے سفر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنا عقیدہ تو سنوارے، انسان اپنے عقیدے کی فکر تو کرے، انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ میں اس سفر میں احرام باندھ کے اپنے رب کے ساتھ کس چیز کا معاہدہ کر رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے کس چیز کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں اپنے رب کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں مولا تو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے زبان سے اپنے رب کو وحدہ لا شریک کہا مگر عملی زندگی میں ہم نے اپنے رب کے اگر اور بھی شریک بنا رکھے ہیں نا، تو سمجھیے حج اور عمرے کے سفر سے ہم نے سبق نہیں لیا جو سبق ہمیں لینا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے یہ لا شریک لک لبیک کا جملہ یہ تلبیہ کا مجھے اور آپ کو عقیدہ فراہم کرتا ہے کہ جس طرح زبان سے اب کہہ رہے ہو نا میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اپنی عملی زندگی سے بھی اس بات کا ثبوت دو کہ واقعتاً میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ اب دیکھیں نا شرک کوئی معمولی گناہ تو نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، تنبیہ کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کبیرہ گناہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مجالس میں صحابہ اکرام کو بڑے بڑے گناہ گنوائے۔ بہت ساری احادیث میرے ذہن میں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بڑے گناہوں کی ایک فہرست پیش کی۔ اور یہ بات دل کے کانوں سے سنیے گا، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ پہلے بندے کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کون سا گناہ بڑا ہے، کون سا گناہ چھوٹا ہے، کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ ہے۔ کیوں کہ کبیرہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ شرط ہے۔ یہ دل کے کانوں سے بات سنیے گا۔ شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے جی اللہ غفور و رحیم ہے، بات مسلم ہے اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہو جانے کے بعد میں اور آپ جب توبہ کریں گے نا، توبہ کے بعد اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ میرا کام ہے گناہ کبیرہ کے بعد توبہ کروں، آپ سے گناہ کبیرہ صادر ہو جائے آپ کا کام ہے توبہ کرے۔ توبہ کرنا بندے کا کام ہے، اللہ واقعتاً غفور و رحیم ہے۔ شیطان یہ وسوسہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں، بار بار زبان پہ صرف دلاسے کے لیے کلمہ آ جائے اور یہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، مگر توبہ کرنے کے بعد اللہ واقعتاً بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور صغیرہ گناہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اللہ رب الجلال اپنی رحمت سے چاہے تو بلا توبہ بھی معاف کر دے۔ صغیرہ گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ کسی نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ نیکی کی بدولت صغیرہ گناہ معاف کر دے، تو بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا گناہ میری زندگی میں نے کبیرہ کیا ہے کہ اس کے بعد مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سا گناہ میری زندگی میں صغیرہ ہوا ہے جس کے بعد میں اپنے پروردگار سے رحمت کی توقع کروں کہ میرا پروردگار رحمت سے وہ معاف کر دے گا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جسے اکبر الکبائر رسول اللہ نے بتایا، سب گناہوں سے بڑا، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، سب سے بڑا گناہ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ پھر ایک مجلس میں رسول اللہ نے فرمایا اس کے بعد وہ حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگری۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ نے گنوائی ہیں، لیکن آپ تمام ان احادیث کو دیکھیں، علماء کرام سے پوچھیں تو علماء کرام ان تمام احادیث کا خلاصہ آپ کو بتائیں گے کہ ان تمام احادیث میں جس میں رسول اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کی فہرست بتائی، سب گناہوں میں سر فہرست جس گناہ کا رسول اللہ نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ معمولی گناہ نہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ پچھلے جمعے پر میں نے بات عرض کی تھی
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا اتنا بڑا کریڈٹ اور اتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز سے وہ شخص محروم ہوگا جس نے رسول اللہ کی سنت کے خلاف بدعت کو ایجاد کیا، رسول اللہ کی سنت اور طریقے کو چھوڑا، دین میں نئے طریقے کو ایجاد کیا جسے بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعتی آدمی حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، کل قیامت کے دن میں نے اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کرنی ہے، مجھے بھی آپ کی شفاعت کی امید ہے، آپ بھی یقیناً رسول اللہ کی شفاعت کے امیدوار ہوں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا، اگر میری شفاعت کی امید رکھ کر آ رہے ہو نا تو یاد رکھنا تمہارے کھاتے میں شرک والا گناہ نہیں ہونا چاہیے، اگر تمہارے کھاتے میں شرک والا گناہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی امت کو باخبر کر دیا، فرمایا جس کے کھاتے میں اور نامہ اعمال میں شرک والا گناہ ہوا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش نہیں کرنی۔ اس لیے پہلے جانیے کہ اس شرک والے گناہ کی کباعت کتنی ہے۔ اب میں قرآن سے چند آیتیں پیش کر کے اس شرک والے گناہ کی نحوست، نقصانات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ اس کی نفرت تو کم از کم ذہن میں آئے نا۔ جب تک کسی گناہ سے نفرت نہیں کریں گے اس وقت تک وہ گناہ چھوٹے گا نہیں، جب تک کسی گناہ کے نقصانات سے آپ آگاہ نہیں ہوں گے اس گناہ سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہذا شرک کا سب سے بڑا نقصان قرآن کریم سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ناقابل معافی جرم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خطبے میں میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے شرک والا گناہ معاف نہیں کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوئے میں اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، میں اللہ جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا دنیا جو ہے نا یہ دار العمل ہے، یہیں انسان کو توبہ کرنی ہے۔ ایک آدمی اگر بلا توبہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے نامہ اعمال میں شرک والا گناہ ہے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کل قیامت کے دن اللہ شرک کی سزا دے چکیں گے، سزا مل چکنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے شرک والا گناہ معاف نہیں کرنا، یہ اتنا ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں اور گناہ ہوئے، بے شک کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، میں اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، میں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے شرک ناقابل معافی جرم ہے، اگر میرے نامہ اعمال میں آپ کے نامہ اعمال میں اللہ نہ کرے شرک والا گناہ ہوا، قرآن یہ حقیقت بتا رہا ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے باوجود یہ معاف نہیں کرنا۔ تو شرک کوئی معمولی گناہ تو نہیں۔ دوسری آیت کریمہ سنیے، آپ بھی جنت کے طالب، میں بھی جنت کا طالب، مجھے بھی امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں، آپ بھی امیدوار ہیں کہ آپ جنت میں جائیں۔ جنت کی کس شخص کو طلب نہیں ہے، مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور وہ شرک والا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جس آیت کریمہ کے حصے میں یہ بات پیش کی ہے نا انہ من یشرک باللہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا، عیسائیت کا عقیدہ بیان کیا۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اور کفر کیا کہا انہوں نے اپنی زبان سے، وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا جز ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، یہ شرک کی قسم ہے۔ عیسائیت اسی قسم میں مبتلا ہوئی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک مانا، خدا کا بیٹا گردانا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کفر اور شرک کا فتویٰ بتایا نا، ساتھ ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ نتیجہ بھی بتایا، فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا دھیان میں رہے جو بندہ بھی شرک کر کے آیا نا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے۔ میں بھی جنت کی امید پالوں، آپ بھی جنت کی امیدوار رہیں، مگر اپنے عقیدے کا جائزہ اگر نہ لیں، عقیدے میں شرک موجود ہو، عمل میں شرک موجود ہو، قرآن کریم واضح بتا چکا ہے کہ کبھی انسان جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا، جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں فکر کرے کہ کہیں میرے عقیدے اور عمل میں شرک تو نہیں، اگر شرک ہے تو میں اس سے توبہ کروں، اگر توبہ نہ کی میں نے تو شرک کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جاؤں۔ اور اگلی بات سنیے، میں اور آپ اعمال کی تگ و دو میں لگتے ہیں، محنت سے عمل کرتے ہیں، مشقت سے عمل کرتے ہیں، مگر عمل کرنے کے بعد کاوش کیا ہوتی ہے، خواہش و تمنا کیا ہوتی ہے کہ عمل قبول ہو۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جو تمام اعمال صالحہ پر پانی پھیر دیتا ہے، اور وہ ہے شرک والا گناہ۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں یہ آیت سورہ مبارکہ ہے، 16ویں پارے تک یہ چلتی ہے۔ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ مبارکہ کا اختتام کرنا چاہا نا، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات بتائی،
فرمایا جو بندہ شرک کر کے آئے گا نا اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، باقی لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ ترازو قائم کریں گے، ترازو میں میرے اور آپ کے عمل تولے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے نامہ اعمال میں شرک ہوا نا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اعمال تولنے کے لیے ترازو تک قائم نہیں کریں گے۔ کیوں ترازو تک قائم نہیں کریں گے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس کے اعمال تو شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ ترازو تو تب قائم کیا جاتا ہے جب ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے جو اعمال کیے شرک کی وجہ سے یہ اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، آج اس کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے شرک ایسا منحوس گناہ ہے جو میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو خراب کر دیتا ہے، ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، شرک کا ارتکاب کرنے والا آدمی اللہ کے ہاں بھی بے وقت ہو جاتا ہے۔ کس کی تمنا اور خواہش نہیں کہ میری ویلیو اللہ کے ہاں بنے، میرا مقام اور میرا مرتبہ اللہ کے ہاں بنے، ہم اپنے پروردگار کے قرب کو پالیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو بندے کی ویلیو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں یہ مقام نازل کیا، فرمایا من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کا حال یہ ہے جیسے کسی آدمی کو آسمان سے دھکا دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ پہلا آسمان جو ہے، علماء نے لکھا زمین سے اس کا فاصلہ پہلے آسمان تک قریباً 500 سال کا بنتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک اندازہ علماء نے مقرر کیا۔ اب دیکھیں ایک آدمی کو 500 سال کی مسافت اور بلندی سے دھکا دیا جائے، قرآن کہتا ہے فکأنما خر من السماء، جب وہ زمین کی طرف آ رہا ہو فتخطفہ الطیر، راستے میں پرندے اس کے گوشت کو نوچ لیں، باقی ہڈیاں بچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اوپر ہوا چلے اور ہوا اس کی ہڈیوں کو اڑا کر کے فی مکان صحیح کسی وادی میں جا کر کے پھینک دے۔ آپ اندازہ لگائیے کوئی آدمی آسمان سے گرے، راستے میں اس کا گوشت نوچ لیا جائے، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ جائے، اسے ہوا کسی ایسی وادی میں پھینک دے جس کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ جس طرح اس آدمی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کرنے والے کا نام و نشان بھی میرے ہاں ایسے ہی مٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی اگر دھرتی پہ چلتا بھی ہے تو دھرتی پہ بوجھ ہے، ایسا آدمی اگر اللہ کی زمین پہ ہے بھی صحیح مگر اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں، کیونکہ اس کے کھاتے میں شرک والا گناہ ہے۔ 4 آیات کا خلاصہ سن لیجئے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک کی وجہ سے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، شرک کی وجہ سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، شرک کی وجہ سے بندے کی ویلیو اللہ کے ہاں گر جاتی ہے۔ جب یہ اتنا منحوس گناہ ہے تو اس سے ضرور بضرور بچنا چاہیے۔ اور ایک جملے میں سن لیجئے شرک کا خلاصہ کیا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شریک بنانا، چاہے مخلوق کا کوئی فرد ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک بنانے کا نام شرک ہے، چاہے یہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ناقابل معافی جرم بھی ہے، یہ جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے، یہ اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور اللہ کے ہاں بندے کو بے وقت بھی بنا دیتا ہے۔ تو تلبیہ کیا سکھاتا ہے؟ بندے کو بتاتا ہے کہ اپنا عقیدہ بھی درست کرو۔ جس طرح عمرے کے سفر پہ جا رہے ہو، حج کے سفر پہ جا رہے ہو اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہو نا مولا تیرا کوئی شریک نہیں، اس طرح اپنی عملی زندگی سے بھی بتاؤ کہ واقعتاً ہمارے پروردگار کا کوئی شریک نہیں۔ آخر میں ایک جملہ، یہ جو تلبیہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے یہ مشرکین مکہ بھی پڑھتے تھے جب وہ بھی کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اور یہ بات دھیان میں ڈالیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مشرکین مکہ جو رسول اللہ کے مخالف تھے وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج عمرہ نہیں کرتے تھے۔ وہ حج عمرہ کرتے تھے، وہ تو کعبہ کے متولی تھے، وہ حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے۔ نہیں یقین آتا تو آپ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے اور وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے۔ مگر ان کے تلبیہ میں اور شریعت کے تلبیہ میں ایک فرق بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو شرک کی حقیقت بھی سمجھ آئے گی۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشرکین مکہ جب کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے وہ بھی پڑھتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک پڑھنے کے بعد وہ ایک جملہ اپنی طرف سے ملاتے اور کہتے الا شریکا تملکہ وما ملک، مولا ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر وہ تیرا شریک ہے جس کو تو مالک بنائے، جس کو تو اختیارات دے، جس کو تو اپنا پارٹنر بنائے، اور وما ملکا، اور تیرے بنانے سے وہ خود شریک تیرا بن جائے، مولا وہ بھی شریک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ جو اللہ کے نیک بندوں کو ہم خدا کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، جی ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ یہ از خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے دینے سے کرتے ہیں، اللہ کی طاقت سے کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات اور طاقتیں دے رکھی ہیں۔ بڑے دھیان سے میری بات سنیے گا، یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی شرک کا ارتکاب کرنے والے لوگ آئے ہیں نا
جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ جس جس ہستی کو شریک بنایا ہے، تاریخ پڑھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا جو معبود ہے، جس کو ہم نے معبود مانا ہے، یہ ذاتی طور پر کچھ کر سکتا ہے۔ نہیں، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ سبھی سے پوچھا جائے تو وہ کہتے تھے جی اللہ نے اس کو طاقتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے اس کو اپنا پارٹنر بنا رکھا ہے، اللہ نے اس کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ آج بھی آپ پوچھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں ذاتی طور پر تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے طاقتیں دی ہیں نا جی، اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ اب دیکھیے یہی سیم جملہ مشرکین مکہ کا ہے، وہ کہتے ہیں مولا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن تملکہ وما ملک، مولا وہی شریک ہے نا جسے تو خود شریک بنا لے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا جھوٹ ہے، جس اللہ نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، جس اللہ نے اپنا کوئی برابر نہیں بنایا، جس اللہ نے اپنا کوئی ثانی نہیں بنایا۔ قرآن کی سینکڑوں آیات یہ ہمیں عقیدہ دیتی ہیں، ہم سورہ اخلاص میں نہیں پڑھتے لم یکن لہ کفوا احد، مولا تیرا کوئی برابر نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ کیا مطلب؟ مولا دنیا کائنات کی جتنی مخلوق ہے اس میں سے کوئی بھی تیرا ثانی اور تیرا برابر نہیں، کسی کو تو نے اپنا پارٹنر نہیں بنایا، کسی کو تو نے اپنا شریک نہیں بنایا، کسی کو تو نے طاقتیں اور اختیارات نہیں دیے۔ یہ بات قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے۔ اگر اس کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں بنے گا تو سمجھیے عقیدہ توحید نہیں۔ اور اگر ہم بھی یہ خیال رکھیں گے نا فلاں اللہ کے دیے جانے سے اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کی طاقت دیے جانے سے اللہ تعالیٰ کا پارٹنر اور شریک ہے، تو مین یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تلبیہ سنا نا تو آپ نے فرمایا لا شریک لک۔ اگر یہاں تک مشرکین مکہ رک جاتے نا اس تلبیے پر جو شریعت نے بتایا ہے، آپ نے فرمایا وہ نجات پا جاتے، مگر انہوں نے آگے الا شریکن تملکہ وما ملک والا جملہ لگا کر کے گویا کہ اپنے عقیدہ شرکیہ کا اظہار کیا، اور اس عقیدہ شرکیہ نے انہیں دنیا میں بھی تباہ کیا، اور اگر دنیا میں وہ توبہ طائب نہ ہوئے تو کل آخرت میں بھی اس تباہی کا وبال بھگتیں گے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو خیال ہے نا کہ اللہ کسی کو طاقت دے، اللہ کسی کو اختیار دے تو اختیار دیے جانے کے بعد وہ خدا کا شریک ہے، اس عقیدے پر بھی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں۔ شریعت بتاتی ہے اللہ نے تو کسی قسم کا کوئی پارٹنر نہیں بنایا، نہ ذاتی طور پر نہ اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر۔ تو تلبیہ ہمیں ایک عقیدہ دیتا ہے کہ ہم جس طرح اس موقع پر کہہ رہے ہیں نا مولا تیرا کوئی شریک نہیں، اپنی عملی زندگی میں بھی ثبوت دے مولا تیرا واقعتاً کوئی شریک نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ حج 3 چیزوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی چند اداؤں کا نام حج ہے، انہیں مخصوص دنوں میں ادا کرنے کا نام حج ہے، اور مخصوص ترتیب کے ساتھ ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اور اس ترتیب میں پہلے کیا ہے؟ احرام، اور اس کے بعد زبان سے ہے تلبیہ۔ اب حاجی اور معتمر جب پہنچے گا نا مکہ میں تو وہاں جا کر کے کعبہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو وہاں کیا کرنا ہے اس کا تذکرہ آئندہ کے جمعے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں مسائل کا۔ میں آخر میں ہر تقریر کے نماز کے وضو کے کچھ مسائل عرض کر دوں گا تاکہ مذاکرہ ہو جائے اور آپ میں ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی یاد کرتے رہیں۔ تو وضو سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وضو کو کامل طریقے سے کرنا چاہیے، کمال درجے سے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز کی کنجی ہے۔ کنجی درست نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا۔ آپ نے اشارہ فرما دیا، فرمایا نماز اس وقت تک با اثر نہیں ہوتی جب تک وضو میں اثر نہ ہو، اور وضو تب با اثر ہوتا ہے جب وہ کمال درجے کا ہو، جس میں فرائض سنن وغیرہ کا خیال رکھا جائے۔ 4 چیزیں وضو میں فرض ہے جنہیں آپ یاد فرما لیجیے۔ پورے چہرے کا دھونا یہ وضو میں پہلا فرض ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ وضو میں دوسرا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو میں تیسرا فرض ہے، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا یہ وضو میں چوتھا فرض ہے۔ فرض کا مطلب کہ اگر وضو میں آپ نے چہرہ نہیں دھویا، آپ نے اگر اپنے بازو نہیں دھوئے، سر چوتھائی کا مسح نہیں کیا، یا اپنے پاؤں نہیں دھوئے، فرض اگر کوئی آپ کا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض آئندہ جمعے میں انشاءاللہ وضو کے اور مسائل ساتھ عرض کریں گے۔ یہ سلسلہ اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم کچھ دین کے احکام بنیادی بھی سیکھ لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک اعلان سن لیجئے، جیسا کہ پچھلے جمعے پر میں نے گفتگو کی تھی، بھارت اور ہندوستان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور جو گستاخی کا معاملہ پیش آیا، پورے ملک پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے۔ مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پر کانفرنسز منعقد کر کے عوام کو شعور دیا جا رہا ہے۔ جیسے پچھلے جمعے پر میں نے آپ کے سامنے بیداری مہم کے لیے گفتگو کی، اسی طرح شہر تلگنگ میں بائی پاس پر ایک مسجد ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم، وہاں 22 جون غالباً بدھ کو ایک عظیم الشان کانفرنس اسی حوالے سے حرمت رسول کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ تمامی احباب وہاں شریک ہوں اور بیداری مہم میں شریک ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ خود بھی اس میں شریک ہوں گے
اور آپ نے دوست احباب کو بھی دعوت دیں گے۔ اللہ تمامی احباب کو جزائے خیر نصیب۔